میلاد کی خوشی صرف اس دن نہیں ہوتی، بلکہ جس وقت ہم وہ تیاریاں کر رہے ہوتے ہیں نا، جھنڈیاں لگا رہے ہوتے ہیں، ہم لوگوں کو دعوتیں دے رہے ہوتے ہیں، کھانے کا سامان خرید رہے ہوتے ہیں، تو اس میں بھی جو ایک سکون اور اطمینان دل کو حاصل ہوتا ہے نا، تو یہ میلاد شریف کی خوشی ہے۔ تو یقیناً جس بندے کو یہ خوشی محسوس ہونا شروع ہو جائے نا، تو پھر وہ جیسے بھی حالات ہوں وہ سرکار کا میلاد ضرور مناتا ہے۔ شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی، آپ اپنے والد شاہ عبد الرحیم صاحب کے بارے میں وہ لکھتے ہیں اپنی کتاب در السمین میں، وہ کہتے ہیں میرے والد ہر سال بڑے اہتمام کے ساتھ میلاد مناتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے شاہ ولی اللہ صاحب وہ ہیں کہ جن کو وہ لوگ جو میلاد نہیں مناتے بڑے اہتمام کے ساتھ ان کو مانتے ہیں۔ اب وہ شاہ ولی اللہ وہ لکھ رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں میرے والد ہر سال بڑے اہتمام کے ساتھ میلاد مناتے تھے۔ ایک سال کوئی حالات اچھے نہیں رہے، کوئی اتنا اچھے کوئی خاص پیسے نہیں تھے، حالات اچھے نہیں تھے، جس طرح حالات کروٹ لیتے ہیں موجودہ دور میں بھی لوگوں کے حالات اس طرح نہیں جس طرح پیچھے ماضی قریب میں تھے۔ تو وہ کہتے ہیں والد صاحب کے حالات اس طرح نہیں رہے جس طرح پہلے تھے، پھر بھی انہوں نے کہا میلاد تو منانا ہے، میلاد تو منانا ہے۔ انہوں نے ڈھونڈے، کچھ سکے گھر سے نکلے، وہ گئے بازار سے، تو انہوں نے دیکھا اس میں کیا اتنی چیز آ جائے کہ لوگوں میں تقسیم بھی ہو جائے۔ انہوں نے پھر وہاں سے وہ چنے لیے، جو بھجے ہوئے چنے ہیں وہ لیے، اور آ کر سامنے رکھ کر لوگوں کو بلایا، میلاد منایا اور تقسیم کر دیے۔ شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں، کہتے ہیں میرے والد صاحب جب رات کو سوئے نا تو خواب میں سرکار تشریف لائے۔ انہوں نے دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سجی ہوئی ہے، سامنے میلاد کا وہ سارا سامان پڑا ہے جو آپ کے امتیوں نے پوری دنیا میں آپ کے لیے میلاد کے جتنے بھی کھانے اور جتنی بھی مختلف چیزیں آپ کی بارگاہ میں پیش کی ہیں، طرح طرح کی وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑی ہوئی ہیں، اور کہتے ہیں کہ وہ بالکل آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین وہ چنے پڑے ہوئے ہیں کہ جو میرے والد صاحب نے دیے ہیں۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عنایت کہ آپ اتنی بڑی بڑی چیزیں، وہ کیا کہتے ہیں لاکھوں کروڑوں لوگوں نے خرچ کیے ہیں، میں نے تو کچھ سکے خرچ کیے ہیں۔ آپ نے فرمایا جو جتنی محبت سے خرچ کرتا ہے وہ اتنے میرے زیادہ قریب ہوتی ہے۔ تو یہ محبت کا یہ عالم ہوتا ہے، یہ محبت کی وجہ سے چیزوں میں کی پھر قیمت بدل جایا کرتی ہے۔ اس وجہ سے میلاد جو ہے یہ محبت والوں کا کام ہے، اور یہ شروع سے یہ طریقہ رہا ہے کہ میلاد ہمیشہ ہر دور میں تمام لوگ جو ہے وہ اپنے طریقے سے مناتے رہے۔ میں کل پرسوں ہی، آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، کوئی چیز چھپی نہیں رہتی۔ وہ مولانا طارق جمیل صاحب آپ کو پتہ ہے، وہ جس جماعت کے ساتھ اللہ رکھتے ہیں وہ بھی میلاد نہیں مناتے۔ تو وہ انہوں نے کہا تھا کہ وہ بتا رہے تھے کہ میں اس سال پہلا سال ہے کہ میں ربیع الاول میں پاکستان ہوں، وگرنہ ربیع الاول کے دنوں میں میں اکثر پوری دنیا کے مختلف ملکوں میں ہوتا ہوں۔ تو وہ ساتھ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی جو ہے وہ رہتے ہیں، میں نے ہر جگہ دیکھا ہے کہ وہ اپنے لحاظ سے اپنے کلچر کے حساب سے میلاد منا رہے ہوتے ہیں۔ یہ اس کو کہتے ہیں مخالف دھڑے کی شہادت، کہ ہم تو مناتے ہی ہیں لیکن وہ جو نہیں بھی مناتے ان کے گھر سے بھی دلیل آ رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جہاں جہاں میں پوری دنیا میں گیا ہوں، 12 ربیع الاول کے ان دنوں میں دیکھا ہے کہ لوگوں کے چہروں پر خوشیوں کے آثار ہوتے ہیں، اور اپنے علاقے کے حساب سے جو وہاں پر کلچر ہے، جس طرح محبت کا اظہار کیا جاتا ہے، وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ ایک ایمان کی نشانی ہے۔ یہ ایک بعض دفعہ لوگ اس وجہ سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، جی بعض لوگ مخالفت کرتے ہیں۔ مخالفت ضروری ہے۔ اس کی وجہ سے جس وقت بندہ اس کے باوجود بھی وہ چیز کرے گا تو اس میں دوام پیدا ہوگا، اس میں استقامت پیدا ہوگی۔ جس چیز کے علماء اس بارے میں فرماتے ہیں کہ جس چیز کی مخالفت نہ ہو اس میں استقامت بھی پیدا نہیں ہوتی۔ اس وجہ سے وہ اقبال نے کہا تھا نا کہ تندی یہ باد مخالف سے گھبرانا ہے عقاب، یہ جو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ جب مقابلے سے ہوا آ رہی ہو نا، تیز بندہ جا رہا ہو نا، تو اس سے بندہ نیچے نہیں ہوتا، ہوا کی وجہ سے اور اونچا ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے جب میلاد النبی پر اعتراض ہوں، لوگ باتیں بھی کریں، اس کے باوجود بھی میلاد منانا چاہیے، اور پہلے سے زیادہ بڑھ چڑھ کر منانا چاہیے۔ اس میں خوشی محسوس ہوتی ہے۔